الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے شہید کے دن کی بات۔ نمازی بھائیوں، ان اونچے درجات میں سے جو جنت کا وارث بنانے اور رحمان کی رضامندی حاصل کروانے والے ہیں، جو انہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل ہے، شہیدوں کا وہ مقام ہے۔ شہید وہ ہے جو مسلمان حاکم کے جھنڈے کے نیچے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جہاد کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی غنیمت کے لیے لڑتا ہے، آدمی شہرت کے لیے لڑتا ہے، اور آدمی اپنا مقام اونچا کرنے کے لیے لڑتا ہے، تو کون اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، یعنی جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑے تو وہ اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کو یہ عزت بخشی کہ دوسروں کو چھوڑ کر انہیں اپنے راستے میں شہادت کے لیے چن لیا، اور ان کی روحوں کو ایسا بنایا کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں گھوم پھر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربہم یرزقون، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ اپنے رب کے پاس روزی دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح من الجنة حیث شاءت ثم تأوی إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، یعنی ان شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوں گی، ان کے لیے عرش سے لٹکی ہوئی قندیلیں ہیں، وہ جہاں چاہتی ہیں جنت میں گھومتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں پناہ لیتی ہیں۔ ان کے رب نے ان کو جھانکا، پھر فرمایا، کیا تم کسی چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ وہ کہیں گے، ہم کس چیز کی خواہش رکھیں گے جبکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں گھومتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ 3 مرتبہ یہ فرمائے گا، پھر جب وہ دیکھیں گے کہ ان کو ضرور سوال کرنا پڑے گا تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو ہمارے جسموں میں ہماری روحیں لوٹا دے تاکہ ہم دوسری بار تیرے راستے میں قتل کیے جائیں۔ جب اللہ دیکھے گا کہ ان کو کوئی حاجت نہیں ہے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رہا آخرت کا معاملہ تو ان سے بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جانے کا وعدہ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ فرشتے ان کے اس مرتبے اور عزت پر رشک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے شہیدوں کی عزت کرنے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ للشہید عند اللہ 6 خصال یغفر له فی اول دفعۃ من دم ویرى مقعده من الجنہ ویجار من عذاب القبر ویأمن من الفزع الأکبر ویوضع على رأسه تاج الوقار الیاقوتۃ منها خیر من الدنیا وما فيها ويزوج 72 زوجة من الحور العین ويشفع في 70 من اقاربه، یعنی شہید کے لیے اللہ کے نزدیک 6 باتیں ہیں۔ پہلی بار خون نکلتے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے،
وہ جنت کا اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، سب سے بڑی قیامت کی گھبراہٹ سے مامون ہو جاتا ہے، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا قیمتی پتھر یا ہیرا یا دنیا و دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ 72 حور عین سے اس کی شادی کروائی جاتی ہے اور اس کے قرابت داروں میں سے 70 لوگوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم صرف اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جو اپنے دین کی سربلندی اور اپنے وطن کے دفاع میں لڑے اور قتل نہ کیا جائے اس کو بھی اجر ملے گا اور آخرت میں ثواب کا مستحق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رما بسہم فی سبیل اللہ تعالی بلغ العدو اولم یبلغ کان لہ کعتق رقبہ ومن اعتق رقبة مؤمنہ کانت لہ فداءہ من النار عضوا بعضو، یعنی جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی تیر چلائے گا، چاہے وہ دشمن کو لگے یا نہ لگے، اس کو ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور جو شخص کوئی مومن گردن آزاد کرے گا وہ اس کے لیے جہنم سے ایک ایک عضو کی آزادی کا سبب بنے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ عظیم فضل اس کو ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو اور اس سے شہادت کا طلبگار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ الشہادت بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشی، یعنی جو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے شہادت مانگے گا اللہ اسے شہیدوں کے درجے کو پہنچا دے گا اگرچہ وہ اپنے بستر پر مرے۔ بھائیوں، ہمارے نیک شہداء نے جو تاریخ رقم کی ہے وہ بڑے عظیم ایمانی مواقف میں سے ہیں۔ اللہ جل وعلا سے ہماری دعا ہے کہ اپنی وسیع رحمت کے ساتھ اپنے یہاں اس کو قبولیت سے نوازے۔ اسی طرح ہمارے بہادر فوجیوں کے باپ اور ماؤں نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کے کھونے پر جس ہمت کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کے بیوی بچوں نے جو نمونہ چھوڑا ہے، اس سے انہوں نے ہمارے لیے صبر، ثبات قدمی اور ثواب طلبی کی ایک شاندار مثال قائم کر دی ہے۔ اپنے عزیزوں کو شہادت کی نعمت سے نوازے جانے پر برابر وہ بار بار اللہ کی حمد اور شکر کے کلمات پڑھتے رہے۔ ہائے اللہ، کیا خوب ہے ان کا صبر اور کتنا عظیم ہے ان کا اجر چاہنے کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ معرکہ جنگ میں شہید ہونے والے ان جھیالوں اور جیداروں کو اپنے یہاں شہیدوں کا درجہ عطا فرما، ان کے گھر والوں کو ان کے صبر و استقامت اور اجر چاہنے پر بہترین بدلے کا حقدار بنا اور ان کو ثبات قدمی سے نواز۔ اے اللہ، ہمارے سربراہوں کی حفاظت فرما، انہیں توفیق، درستگی اور ہدایت سے مالا مال فرما۔ متحدہ عرب امارات کی جیالے فوجیوں کے باپ ماؤں کو خیر و برکت عطا فرما اور ان میں سے مرنے والوں کو شہداء کے زمرے میں شامل فرما۔ والحمد للہ رب العالمین۔